کا احاطہ کریں، حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت تطہیر کا احاطہ کریں. نہیں بلکہ ہمارا یہاں مجتمع ہونا، ہمارا یہاں جمع ہونا اس بڑھیا کی طرح ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اپنے کاندھے پہ لکڑی کی گڈری لے کے جا رہی ہے. راستے میں جاتے جاتے کسی نے سوال کیا، اماں کہاں جا رہی ہو؟ ٹوٹیاں کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے، جناب یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں. لوگوں نے کہا اماں آپ پاگل تو نہیں ہو گئی، اس لکڑی کی گھڑی سے آپ حضرت یوسف کو خریدیں گے؟ اماں نے کیا خوبصورت جواب دیا، اے میرے بیٹا میں یوسف کو خریدوں یا نہ خریدوں، لیکن میرے جانے کا مقصد یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے یوسف کے خریدار کون کون ہیں، ان کے لسٹ میں میرا بھی نام آئے. تو میں اور آپ بھی اسٹیج میں تشریف فرما علماء کرام بھی یہاں اپنا صرف نام ہی لکھوانے آئے ہیں، ورنہ اس سیرت صورت کا احاطہ آج تک نہ کسی نے کیا ہے، نہیں کر سکتے ہیں. اب میں ننھے نافان جناب امیر معاویہ ناصر کو مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا کہ وہ آئے اپنے جذبات کا اظہار فرمائے. السلام علیکم. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا قل ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا قل ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا سب مل کر بولو نا ربنا یا ربنا ربنا یا الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة
قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب ذوق محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس میرے بھائی نے درود پاک پڑھا ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا حرکت کر کے آگے آگے آ جاؤ، اور جس نے نہیں پڑھا وہ ڈٹ کے بیٹھے رہو اپنی جگہ. اب اپنے دائیں بائیں دیکھ لو کس کس نے پڑھا اور کس کس نے نہیں پڑھا. جلدی جلدی آ جاؤ آگے. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مسلک اہل سنت والجماعت حنفی سے تعلق رکھنے والے سنی مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، اسٹیج پر جلوہ افروز قابل صد اکرام و تکریم حضرات علماء کرام، سرمایہ اہل سنت مخدوم و محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی محمد مشتاق صاحب زید مجدہ، دیگر ہمارے کثیر تعداد میں موجود اکابرین علماء کرام اور بزم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور نوجوان اور عشق مصطفیٰ سے سرشار میرے مسلمان بھائیوں، مجھ سے قبل ہمارے پیر و مرشد مخدوم العلماء والصلحاء حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا درد دل ہمارے سامنے رکھ رہے تھے اور ہمیں علم و عمل کی ترغیب دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عشق کا سبق سکھا رہے تھے. اللہ ہمیں حضرت کی باتوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے آمین کہہ دو سارے. پرمغز اور بڑی خلوص سے لبریز باتیں تھی جو ہم گناہ گاروں کی ذریعہ نجات بنے گی انشاءاللہ. بیان میرے بعد بھی حضرت قاضی صاحب فرمائیں گے. مجھ طالب علم کو حکم دیا گیا ہے تو میں تعمیل حکم میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آج کی مجلس کی مناسبت سے اور آپ کے علاقے کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے حق میں بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے حق سچ کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اونچی آمین کہہ دو. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں، میری عادت اور مزاج بھی ہے کہ میں گفتگو ذرا بازوق لوگوں میں سہولت سے کیا کرتا ہوں. آپ کچھ ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ اونچی کہہ دو ذرا انشاءاللہ. سنیوں کا مجمع سنیوں، آج گفتگو کا آپ نے قیمت پوری کرنی ہے. کہہ دو انشاءاللہ، اونچی آواز سے انشاءاللہ. ذوق کا مظاہرہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. کرو گے نا انشاءاللہ؟ یہ مجمع عاشقوں کا مجمع ہے، رسول اللہ کے غلاموں کا مجمع ہے، اللہ کے ولیوں کو ماننے والوں کا مجمع ہے، علماء دیوبند کے سچے پیروکاروں کا مجمع ہے. کہہ دو سبحان اللہ، اونچی آواز سے سبحان اللہ. بنگلہ دیش والے نہیں بولتے، ناراض تو نہیں ہو؟ محبت سے کہہ دو سارے تم بھی سبحان اللہ. آخر تک میرا ساتھ دینا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. توجہ رہے گی نا آپ کی پوری انشاءاللہ. میں تمہید میں نہیں جاتا اور لمبی چوڑی گفتگو بھی نہیں، چونکہ میرے مقصد کی باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے بغیر کسی تمہید اور تفصیل کے میں مقصودی باتوں کی طرف آتا ہوں. جیسے حضرت پیر و مرشد نے ابھی فرمایا ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں. کون ہے سارے؟ کہہ دو اونچی آواز سے، کون ہے سارے؟ اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے.
باتیں میرا بڑا دل تھا کہ میں اس عنوان پر جاؤں دائیں بائیں بھی، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور میرے بعد دیگر مہمان بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے قیمتی بیانات فرمائیں گے، اس لیے میں دائیں بائیں جانے کے بجائے سیدھا انشاءاللہ اپنی بات پہ چلتا ہوں اور مقصودی باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت زندگی میں انسان جتنے بھی عمل کرتا ہے وہ اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ رب راضی تب ہوتا ہے جب بندے کا عمل قبول ہو جائے، اور بندے کا عمل قبول تب ہوتا ہے جب اس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ بس یہ 3 شرطیں سمجھا کے اجازت چاہتا ہوں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، زندگی میں جتنے عمل کرتا ہے اس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ اونچی آواز سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی تب ہوتا ہے جب بندے کا عمل قبول ہو جائے، اور بندے کا عمل قبول تب ہوتا ہے جب اس میں کتنی شرطیں؟ بولو سارے، کتنی شرطیں؟ سبق ہے، یاد کروا کے جاؤں گا انشاءاللہ، بولتے جاؤ میرے ساتھ۔ 3 شرطیں پائی جائیں۔ وہ 3 شرطیں کون سی؟ نمبر 1، عمل کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو۔ نمبر 2، عمل کرنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اور نمبر 3، جو عمل کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ کتنی شرطیں؟ سارے بول دو۔ نمبر 1، عمل کرنے والے کی نیت ٹھیک۔ نمبر 2، عمل کرنے والے کا۔ نمبر 3، جو عمل کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی سنت کے۔ یہ 3 شرطیں ہر عمل میں پائی جائیں گی تو عمل قبول ہوگا، عمل قبول ہوگا تو رب راضی ہوگا، رب راضی ہوگا تو بیڑا پار ہوگا۔ اور اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی رہ گئی تو عمل قبول نہیں، عمل قبول نہیں تو رب راضی نہیں، رب راضی نہیں تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی۔ سارے کہہ دو۔ اب میں تھوڑی وضاحت میں جاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، عمل کرنے والے کی نیت ٹھیک ہو۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتے ہو، نیت کی سوئی اور قبلہ درست ہے، اللہ عمل کی قیمت احد پہاڑ سے بھی بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر بڑے سے بڑا پہاڑوں کے برابر بھی عمل کرتے ہو، نیت کی سوئی ذرا بھی دائیں بائیں ہو گئی، نیت میں ریاکاری اور دکھلاوا آ گیا، نیت میں فتور آ گیا، نیت میں لوگوں کی واہ واہ کا جذبہ آ گیا، تو بڑے سے بڑا عمل بھی کر دو، رب کے ہاں ریت کے ذرے کے برابر بھی اس کی حیثیت اور وقت سارے کہہ دو نہیں ہے۔ سارے کے سارے عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ ہمیں ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری دکھلاوے سے، لوگوں کی واہ واہ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین کہہ دو۔ دل چاہتا تھا میں اس کی مزید وضاحت میں جاؤں، لیکن میں نے باتیں اور کرنی ہیں، اس لیے بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کی تفصیل ادھار چھوڑتا ہوں۔ بہرحال اگلی بات پہ چلیے۔ نمبر 2، عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ تھی کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ، بولو بولو، عمل کرنے والے کا عقیدہ، یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل بھی قبول ہوگا۔ اگر عقیدے میں ذرہ بھر کمی بیشی رہ گئی تو اللہ کی قسم اللہ ساری زندگی کے عملوں کو برباد اور تباہ کر دے گا۔ کوئی نیکی قابل قبول، بولو بولو، کوئی نیکی قابل قبول؟ عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ توجہ کرنا، علماء موجود ہیں۔ اللہ نے ہمیں 2 چیزوں کا مکلف بنایا، ایک کو عمل کہتے ہیں، ایک کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عمل بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے، عقیدہ بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے عمل اور عقیدہ 2 چیزیں ٹھیک لے کر آ جاؤ، میں تمہارا بیڑا پار کر دوں گا، تمہیں جنت کا داخلہ دے دوں گا۔ یا اللہ عمل بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے، لیکن عمل اور عقیدے میں سے دونوں میں سے زیادہ ضروری چیز کون سی ہے؟ اللہ نے کہا اگرچہ عمل ضروری ہے لیکن عمل سے بھی زیادہ ضروری چیز عقیدہ ہے۔ یا اللہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ عمل سے بھی زیادہ ضروری اور اہم چیز عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ویسے تو دلائل قرآن و سنت میں بے شمار ہیں، لیکن میں ایک عقلی مثال عرض کرتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ خیابان سر سید کے مسلمانوں مجھے بتاؤ، آپ کے پاس اگر 10 روپے ہوں تو کہاں رکھو گے؟ بولیے سارے، 10 روپے ہوں تو کہاں رکھو گے؟ 10,000 ہوں تو کہاں رکھو گے؟ اندر والی جیب میں۔ 10 لاکھ ہوں تو کہاں رکھو گے؟ بینک میں۔ توجہ ہے؟
10 रुपए को आपने सामने वाली जेब में रखा और 10 लाख को आपने बैंक में रखा। क्यों? अगरचे 10 रुपए की भी कीमत थी लेकिन कम थी तो जाहिर पे रख दिया, जेब सामने है ना। 10 रुपए की कीमत थी मगर कम थी तो कहाँ रख दिया? जाहिर पे सामने रख दिया। 10 लाख की कीमत ज्यादा थी तो कहाँ पे रख दिया? छुपा कर रख दिया। तो आपका अपना बनाया हुआ उसूल है, जिसकी कीमत कम हो उसको जाहिर पे रखा जाता है और जिसकी कीमत ज्यादा हो उसको छुपा के रखा जाता है। अब जितने भी हम अमल करते हैं, अमल का ताल्लुक आज़ा के साथ है। नमाज पढ़ी तो आज़ा इस्तेमाल हुए, रोजा रखा तो आज़ा इस्तेमाल हुए, हज किया तो आज़ा इस्तेमाल हुए, इबादत की तो आज़ा इस्तेमाल हुए। जितने भी हम अमल करते हैं, अमल का ताल्लुक आज़ा के साथ है और अकीदे का ताल्लुक दिल के साथ है। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, अकीदे का ताल्लुक दिल के साथ है, अमल का ताल्लुक आज़ा के साथ है। जितने भी अमाल करते हैं आज़ा के साथ जुड़े हैं और जो चीज आज़ा के साथ जुड़ी हो अल्लाह उसको जाहिर पे रखता है। नमाज आज़ा के साथ ताल्लुक रखती है, जाहिरन नजर आता है। रोजा आज़ा के साथ ताल्लुक रखता है, जाहिरी कैफियत नजर आती है। हज आज़ा के साथ ताल्लुक रखता है तो जाहिरी कैफियत नजर आती है। अमाल का ताल्लुक जाहिर के साथ जोड़ दिया, अकीदे का ताल्लुक दिल के साथ जोड़ दिया। जिसकी कीमत कम हो उसको जाहिर पे रखा जाता है, जिसकी ज्यादा हो उसको छुपा के रखा जाता है। अमल की कीमत अकीदे की बनिस्बत कम थी, आज़ा के साथ जोड़ के जाहिर पे रख दिया। अकीदे की कीमत ज्यादा थी, अल्लाह ने दिल के साथ छुपा के रख दिया। तो अकीदा अहम है। बोलो अकीदा, सारा बोलो अकीदा। इसीलिए दिल में कहाँ रखा? बोलो ना, छुपा के रखा। तवज्जो रहे। एक लम्हे के लिए किसी बंदे का आंखें काम करनी छोड़ दे, जिंदा रह सकता है या नहीं? बोलो। कान काम करना छोड़ दे, जिंदा रह सकता है या नहीं? जुबान काम न करे, जिंदा रह सकता है या नहीं? हाथ पांव काम न करे, जिंदा रह सकता है या नहीं? बोलो। लेकिन एक लम्हे के लिए बंदे का दिल काम करना छोड़ दे, जिंदा रह सकता है? बोलो ना। पता चला आज़ा के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, दिल के बगैर। तो अमल का ताल्लुक किसके साथ था? आज़ा के साथ। अकीदे का ताल्लुक किसके साथ था? दिल के साथ। जैसे आज़ा के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, दिल के बगैर नहीं गुजर सकती। अमल की कमी कोताही जिसकी रब चाहेगा माफ कर देगा, मगर जिसके अकीदे में कमी रह गई कभी भी उसको माफी नहीं मिल सकती है। बात सही है गलत है? सारे बोलो। तो अकीदा ज्यादा अहम है या नहीं? ऊंची बोलो। मैं हैरान होता हूँ, आजकल लोग 4 साल यूरोप में गुजार के आ जाएं, गोरों की नौकरी करके आ जाएं तो पाकिस्तान में वापसियों की, कोई मिर्जाइयों की, कोई आगा खानियों की, कुछ सहाबा के दुश्मन और राफजियों की लोग तारीफ करते हैं नहीं करते? वो एकदम मिर्जाई बड़े अच्छे होते हैं, ये ह्यूमन राइट्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। वो कहता है जनाब आगा खानी बड़े अच्छे होते हैं, ये अस्पताल बनवाते हैं, ये यूनिवर्सिटियां बनवाते हैं। वो कहता है जनाब फलां बड़े अच्छे होते हैं, देखो ना लोगों के कितने हुकूक का ख्याल रखते हैं। यूरोप के गोरे इंसान तो इंसान रहे, कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक की तंजीमें बनाकर उनके हुकूक का नारा लगाते हैं। और मुसलमानों, कोई बैठकर ईसाइयों की तारीफ करता है, कोई गोरों की तारीफ करता है, कोई यहूदियों की तारीफ करता है, कोई मिर्जाइयों की तारीफ करता है, कोई सहाबा के दुश्मन राफजियों की तारीफ करता है। आज मैं खयाबान की सरजमीन पे खड़े होके बबांगे तुगल ये ऐलान करता हूँ, अल्लाह की कसम सारी कायनात के काफिर मिल जाएं, सारी कायनात के पैगंबर के दुश्मन मिल जाएं, सारी कायनात के पैगंबर के न मानने वाले मिल जाएं, खुदा की कसम सारी कायनात के काफिर एक तरफ, मेरे मुस्तफा का नाम का कलमा पढ़ने वाला भी एक मुसलमान, कितना गुनाहगार और बुरा क्यों ना हो, सारी कायनात के काफिर मिलकर नाम के मुसलमान के भी जूते के तलवे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कह दो ईमान है या नहीं हमारा? मैंने कहा तुम काफिरों की तारीफ करते हो और अपने मुसलमान भाइयों की बारी आ जाए इनके मुंह पे थूकते हो, कहते जी वो मुसलमान इन मुसलमाना को लुटे हो घोड़े चंगे ने, इन मुसलमाना तो काफिर चंगे ने। अपने मुसलमान भाई की बारी आ जाए तू मुंह पे थूकता है, काफिरों की बारी आ जाए तू तारीफ कर करके नहीं थकता। आज तुझे बताओ मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले एक नाम के मुसलमान की भी खुदा के यहाँ कदर मंजिलत क्या है, खुदा के यहाँ मकाम क्या है? हदीस पाक में आता है कयामत वाले दिन जन्नत वाले जन्नत में, दोजख वाले दोजख में चले गए। दोजख में जाने वाले 2 तरह के लोग होंगे, एक मेरे काफिर वो भी दोजख में, एक वो जो कलमा तो पढ़ते थे मगर थे गुनाहगार, अपने गुनाहों की सजा भुगतने, वो भी कहाँ जाएंगे? जब
نام کے مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے تو کافر لوگ تانا دیں گے مسلمانوں کو، مسلمانوں ہم تو تھے ہی کافر، ہم تو تھے ہی بے ایمان، ہم تو تھے ہی گستاخ، ہم تو تھے ہی مشرک، ہمارا ٹھکانہ تو جہنم میں بنتا تھا، تم تو نام لیتے تھے خدا کا، تم تو نعرے لگاتے تھے عشق مصطفیٰ کے، تم تو نماز بھی پڑھتے تھے، چلو کبھی کبھار کی صحیح، تم تو خدا کو سجدے کرتے تھے، آخر تمہارا بھی شمار تو ہمارے ساتھ ہی ہوا، ٹھکانہ تو ہمارے ساتھ ہی ملا، پتہ چلا تمہارا کوئی والی وارث نہیں، تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسی لیے تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں جل رہے ہو۔ جب کافر مسلمانوں کو یہ تانا دیں گے تو مسلمان حسرت کے ساتھ رب کے عرش کی جانب نگاہ اٹھائیں گے اور مسلمان اس وقت کہیں گے اللہ یہ تیری ربوبیت کو، تیری ذات اور تیری قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ کافر تانا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی نام لیوا نہیں، اللہ تو بتا دے اپنی قدرتوں کے ساتھ تو آج بھی موجود ہے، رب کی رحمت کو جوش آئے گا۔ حدیث کے الفاظ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ پوری جہنم کا راؤنڈ اور چکر لگاؤ، جس میرے بندے کے دل میں ریت کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے نکال کے اسے جنت میں پہنچا دو۔ پوری جہنم کا راؤنڈ لگے گا اور سب اہل ایمان جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہوگا نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، پیچھے نرے کافر رہ جائیں گے، کافر تمنا کریں گے، حسرت کریں گے اس دن اور کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہے کاش ہم دنیا میں نام ہی کے مسلمان ہوتے۔ بتاؤ کل قیامت کے دن اس نام کے مسلمانوں کی بھی قیمت لگی نہیں لگی؟ مجھے بولو کائنات کا کوئی کافر اس کلمے کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ بولو اللہ کا شکر ہے اللہ نے محبوب کے صدقے یہ کلمہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ تو مسلمان کی قدر کرو، مسلمان کا عقیدہ ٹھیک ہے، کافر ساری دنیا کے مل جائے مسلمان کے جوتے کے تلبے کا مقابلہ اونچی آواز سے۔ باتیں بہت ہیں میں جاتا ہوں، ابھی بات پر میں نے جو تفصیلاً بات کرنی تھی یہ تو تمہیداً میں نے عرض کیا۔ عمل کی قبولیت کے لیے تیسری شرط کیا تھی کہ جو عمل کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی سنت کے، اونچی اونچی بول دو اور اونچی بول دو، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ توجہ رکھنا میری بات پر، ہم سارے اہل سنت والجماعت ہیں، بولو کون؟ ناراض نہ ہونا، ایک عمومی سی بات کرتا ہوں، اکثر و بیشتر ایک عمومی بات کر رہا ہوں، لوگوں کا مزاج ہے، کسی سے پوچھو کون، کہتا جی میں سنی سنی سنی، سارے تسبیح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ بولو نا کون؟ جی میں اہل سنت والجماعت، میں اہل سنت والجماعت۔ لیکن پوچھ ہی لو کبھی بھول کر کسی سے کہ سنی کہتے کس بلا کو ہیں تو کوئی پتا؟ ایسی بات ہے یا نہیں؟ ڈسپوزیبل سنی بنے ہوئے، بنے بنائے سنی۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا، میں نے کہا کون؟ کہتا جی میں سنی۔ میں نے کہا سنی کس کو کہتے ہیں بابا؟ کہتا استاد جی سنی سنی نہ سنی نہ سنی۔ اور سچی بات یہ ہے آج کل کے سنی اسی طرح کے ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا، سنی سنی نہ سنی نہ سنی، جڑی کبھی پل پل آ کے سنی وہ بھی تھوڑی دیر تو بعد سنی ان سنی، ادھروں سنی تو ادھروں۔ بولو نا جب ہمارے نام کے سنیوں کا یہ حال ہوگا تو بتاؤ لوگوں کے عقیدے خراب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ لوگوں کے عمل برباد ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بولو آج آپ کو سچے سنی کی پہچان دے کے جا رہا ہوں، سنیو فخر کے ساتھ سنو اور میری بات نوٹ کرو، بڑی جگہوں پر کام آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ ہم سارے سنی ہیں، ہاتھ کھڑا کر دو جو سنی بیٹھے ہو، زندہ باد ماشاءاللہ۔ آپ ہاتھ پیچھے کرو، یاد کر کے جاؤ سارے کے سارے، کام آئے گی انشاءاللہ، یاد کرو گے اور دعائیں دو گے کہ کبھی ہمیں کچھ سنیوں کی پہچان دے کر گیا تھا۔ پتہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہ سنی کون ہوتا ہے؟ وہ بولو سارے، اور میری بات نوٹ کرو، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، نہ میرا مزاج ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ خدا کی قسم بتاؤ ہمارے پیر و مرشد محبتوں کا پیغام دے کر گئے نہیں گئے؟ او جی بولو۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ذرا خدا کا خوف نہیں آتا۔ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں فتووں کی مشین ان کی جیب میں، ان کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، فلاں کافر، فلاں گستاخ، فلاں بے ایمان، فلاں ایسا، فلاں ویسا، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے اس کے علاوہ کچھ بھی دعائیں دی تھی میرے نبی نے، گالیاں، بولو بولو گالیاں۔ یہ کیسے رسول اللہ کے وارث ہیں جو اپنے آپ کو عالم اور مولوی کہتے ہیں اور ممبر رسول پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہوئے ذرا حیا نہیں آتی؟ اور گالیاں بھی چھوٹی موٹی نہیں، کافر سے نیچے تو ٹھنڈی نہیں پڑتی نا۔ کافر یہ تو ایک آسان سا لفظ ہے کہ جس کی کسی کے ساتھ نہیں لگتی، کیا ہے جی؟ کافر۔ میں آگے چل کر وضاحت کرتا ہوں، ذرا مجھے بات کر لینے دو، لیکن میری بات نوٹ کرو، سارے مجمع میں آپ کو کھلی اجازت ہے، میں کسی پر تنقید کروں، میں گالی دوں، میں اخلاق سے گری بات کروں، اللہ کی قسم مجھے کھڑے ہو کر ٹوکو، آپ کو کھلی اجازت ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیمات
اونچی کہہ دو. لیکن میری دلیل میں اگر کوئی وزن نظر آئے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کہہ دو. سنی کسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھنا، موٹی سی پہچان. علمی تعریفیں تو علماء کرتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے ابا میں چلا وہ کام سنت ہے. کتنی چیزیں سنت میں؟ سارے بول دو یارو اونچی آواز سے. ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے، نبی نے، صحابہ میں، وہ کام کیا ہے؟ اونچی بولو نا. سنت کی ضد کیا ہے؟ اونچی بولو. بدعت. سنت کی ضد کیا ہے؟ ہم سنیوں کو پتہ ہوگا تو بدعت سے بچیں گے، پتہ نہیں ہوگا تو کیسے بچیں گے؟ بدعت کا کام ہوگا اور سنت سمجھ کے کرتے رہیں گے اور اصل سنت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. بدعت کے بارے میں بھی یاد کر لو، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت میں دو چیزیں اور شامل کر لو. ہر وہ کام جس کے کرنے کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ میں چلا، بعد والے لوگوں نے دین سمجھ کر ثواب کی نیت سے اسے دین میں کیا کر لیا. وہ کام کیا ہے؟ اونچی بولو. میں نے ایک جگہ یہی تعریف کی تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا، مولوی صاحب اگر اسی کا نام بدعت ہے تو سب سے بڑے بدعتی تو آپ خود ہیں. میرے اوپر ہی فتویٰ لگا دیا بیٹھے بیٹھے. سب سے بڑے بدعتی تو آپ خود ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے کیا بدعت کی؟ کہنے لگے یہ جو آپ نے اینک لگائی ہے اس کے لگانے کا اللہ نے حکم دیا، نبی نے لگائی، صحابہ نے لگائی. میں نے کہا نہیں. کہتا پھر آپ نے کیوں لگائی ہے؟ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ کہتا یہ جو آپ موبائل فون سنتے اللہ نے حکم دیا، نبی نے کیا، صحابہ میں چلا. یہ جو لاؤڈ اسپیکر پہ تقریر کر رہے ہیں، لائٹ کی روشنی میں کھڑے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، یہ کام سارے اللہ نے حکم دیا، نبی نے کیے، صحابہ میں چلے. میں نے کہا نہیں. کہتا پھر تو ساری کائنات بدعتی ہوئی، سنی تو کوئی نہ رہا آپ کی تعریف کی روشنی میں. میں نے کہا پیارے تو نے سمجھا نہیں، فتویٰ پہلے لگا دیا. سمجھ تو لیا کر بات کو. فتویٰ لگانے کا شوق بڑی جلدی ہوتا ہے، فتویٰ دینا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں. کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں نے بدعت کی تعریف کیا کی ہے؟ ہر وہ کام جس کے کرنے کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ میں چلا، بعد والے لوگوں نے دین سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے اسے دین میں کیا کر لیا. وہ کام کیا ہے؟ تو ہم اینک لگاتے ہیں دین سمجھ کر، ہم موبائل فون سنتے ہیں ثواب سمجھ کر، ہم ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں کہ جتنا اونچا جائے گا درجے بلند ہوں گے. اونچی بولو. یہ کام دین سمجھ کر، بولو بولو، ثواب سمجھ کر. تو قیامت تک جتنی جدید ایجادات ہیں، سائنسی ایجادات ہیں، وہ سارے دنیاوی امور ہیں. ان کو کوئی دین سمجھنے کے لیے تیار، ان پر کوئی ثواب کی امید نہیں رکھتا، لہذا وہ کام بدعت میں شمار. بولو اونچی آواز سے. اب بدعت کیا ہے سمجھنا. میں ایک جگہ گیا، سیرت کے موضوع پر انہوں نے مجھے کہا آپ تقریر کریں. میں نے تقریر کرنی شروع کی تو حضور کا نام آیا. جیسے حضرت پیر و مرشد بھی کہہ رہے تھے نا، بار بار آپ کو حضور کا نام آئے، محبت سے سارے کیا کہو، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر ترین درود ہے نا. میں نے سب کو کہا درود پڑھو، سب نے درود پڑھا صلی اللہ علیہ. ایک بابا جی میرے آگے بیٹھے تھے، بابا جی جھٹ سے اٹھے، انگوٹھے چومے آنکھوں سے لگا لیے. میں گالی نہیں دے رہا، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، مسئلے کو سمجھو. بابا جی نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائی. کئی لوگوں کو آپ نے، میں نے کہا بابا جی آپ نے کیا کیا؟ کہتے جی آپ نے حضور کا نام لیا. میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ کہتے میں نے انگوٹھے چومے. میں نے کہا کیوں چومے؟ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے حضور کے نام سے پیار ہے. کیا ہے؟ پیار ہے. میں نے کہا پیار کس سے؟ کہنے لگے حضور کے نام سے. میں نے کہا چومے کیا؟ کہنے لگے انگوٹھے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں نے کہا پیار کس سے؟ کہنے لگے حضور کے نام سے. میں نے کہا چومے کیا؟ کہنے لگے انگوٹھے. میں نے کہا پھر پیار انگوٹھوں سے ہوا نا، جس کو چوم رہے ہو پیار تو اس سے ہوا. میں نے کہا اگر حضور کے نام سے پیار تھا تو جہاں نام لکھا ہے نام چومو. اگر نام نہیں لکھا سامنے، میرے منہ سے حضور کا نام نکلا، میرا منہ چومو. اور نہیں سمجھ آئی؟ سنیو آپ کو. آپ نہ حضور کا نام چومتے ہو نہ میرا منہ چومتے ہو، اپنے گندے انگوٹھے کیوں چوم رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ کو سمجھ آتی ہے؟ وہ بولو جی اونچی آواز سے بولو. آپ پڑھے لکھے لوگ، اتنا سا ترجمہ تو آپ کو آتا ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر کیا بھیجتے ہیں؟ یصلون کا معنی درود ہے یا انگوٹھے؟ اونچی بولو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو
صلو علیہ کا معنی درود ہے یا انگوٹھے؟ اونچی بولو نا یار، کبھی کسی نے انگوٹھے معنی کیا؟ درود بھیجنے کا حکم اللہ نے دیا، نبی نے کیا، صحابہ میں چلا، تو نبی کے نام پر درود پڑھنا کیا بنے گا؟ سنت بنے گا۔ اور جناب انگوٹھے چومنے کا حکم نہ رب نے دیا، نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ میں چلا، بعد والے لوگوں نے، سنیوں کو پتہ آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے یا اگلی بھی جا رہی ہے؟ آئیے سمجھ، بعد والے لوگوں نے دین سمجھ کر اور ثواب کی نیت سے دین میں کیا کر لیا، تو کیا بنے گا؟ اونچی بولو اور اونچی آواز سے۔ اللہ حضرت فرما رہے تھے، اللہ فرماتا ہے جو میرے نبی پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ کیا پڑھتا ہوں؟ درود پڑھتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں۔ یہ انعام کس پر ملتے ہیں؟ درود پر یا انگوٹھے پر؟ اللہ کہتا ہے جو میرے نبی پر 1 دفعہ درود پڑھے میں 10 درود بھیجتا ہوں یا 10 انگوٹھے بھیجتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہے فرشتے اس کا درود میرے روزے پہ پہنچاتے ہیں، جو روزے پہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اب بتاؤ سنیو، میرا تمہارا یہاں سے درود جاتا ہے یا انگوٹھے؟ اونچی بولو۔ تو اجر و ثواب درود پر ہے۔ اللہ مرتے دم تک ہم سنیوں کو درود کے ترانے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سارے۔ تو سنت کی پہچان رہے گی نہیں رہے گی سب کو؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نبی نے کیا، صحابہ میں چلا، وہ عمل کیا بنتا ہے؟ اونچی آواز سے۔ اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا نہ